السلام علیکم، میں محمد شعیب ایک نئی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس انٹرویو کے لیے ایجوکیشن ریلیٹڈ امپورٹنٹ ٹاپکس اور انٹرویو کویسچنس کی ایک لسٹ شیئر کروں گا، جن کو اسٹڈی کر کے یقیناً آپ کے انٹرویو میں کامیابی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کسی بھی پوسٹ کی انٹرویو کی تیاری میں سب سے پہلے امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے اس سبجیکٹ ریلیٹڈ امپورٹنٹ ٹاپکس اور کویسچنس کی ایک لسٹ آپ کے پاس موجود ہوتا کہ آپ اس لسٹ اور اس چیک لسٹ کے مطابق اپنی انٹرویو کی تیاری کر سکیں۔ یہ لسٹ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جن کینڈیڈیٹس نے ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹر پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو میں سب سے پہلے جو کویسچن کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے انٹروڈکشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ ان کویسچنس کے علاوہ اس لسٹ میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کویسچن میں نے رکھا ہے، جو پچھلے جتنے بھی ہیڈ ماسٹر کے انٹرویو ہو چکے ہیں اس میں یہ کویسچن پوچھا گیا تھا، نیم آف سبجیکٹ یو کوالیفائڈ ان بی ایڈ اینڈ ایم ایڈ، یعنی بی ایڈ یا ایم ایڈ کے کورس میں جو سبجیکٹ آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے کوالیفائی کیے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی بی ایڈ ڈگری میں یہ لسٹ موجود ہوتا ہے، جیسے ٹرانسکرپٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کے کون سے سبجیکٹ رہے۔ فار ایگزامپل آپ کے ایجوکیشنل سائیکالوجی، کریکولم، ایجوکیشن مینجمنٹ، تو ان سبجیکٹس کے نیم آپ کائنڈلی یاد رکھیں۔ سیکنڈ نمبر کویسچن ہے یور پریویس اپلائز، یعنی اس سے پہلے اپنے پبلک سروس کمیشن کے تھرو کن پوسٹ کے لیے اپلائز کیے ہیں، ان اپلائز کی ڈیٹیل انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح تھرڈ نمبر پر ہے اوریجن آف دا ورڈ ایجوکیشن، ایجوکیشن کا یہ لفظ جو ہے اس کی اوریجن کیا ہے، اور ڈیفینیشن آف ایجوکیشن، ڈفرینٹ اسکالرز ایجوکیشنسٹ کی جو امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہے ان کی نالج، ان کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ فور نمبر پر ہے بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہے، انٹرویو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے رسپانسبلٹیز آف اے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، یا اس طرح بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹر کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، مین ڈیوٹیز کیا ہے۔ ففتھ نمبر ہے ڈیفینیشن آف ایجوکیشن مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ایجوکیشن مینجمنٹ کے ڈیفینیشن، سمپل ڈیفینیشن آپ یاد رکھیں، ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے اور سپرویژن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ مین رسپانسبلٹیز ہے ہیڈ ماسٹر کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے اسکول میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو مینیج کرنا، ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن کرنا۔ اسی طرح نمبر 6 ہے ایجوکیشن مینجمنٹ ایٹ پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول، ڈسٹرکٹ لیول اینڈ پروونشل لیول پر جو ایجوکیشن کو مینیج کیا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل پروونس لیول پر سیکریٹریٹ ہوتا ہے، ڈائریکٹریٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسز ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے۔ اسی طرح 7 نمبر پر ہے پوزیشن آف ہیڈ ماسٹر ان ایجوکیشنل مینجمنٹ ہائرارکی، جو ایجوکیشن مینجمنٹ کی ہائرارکی ہے اس میں ہیڈ ماسٹر ایز اے ہیڈ ماسٹر آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ اسی طرح 8 نمبر ہے کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس، ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ایجوکیشنل کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس کی انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے۔ اکثر انٹرویو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ 9 نمبر ہے جو مین رسپانسبلٹیز آف ہیڈ ماسٹر میں بھی شامل ہے مینٹیننگ اسکول ریکارڈس رجسٹر، جیسے فار ایگزامپل ڈفرینٹ رجسٹرز ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اس میں فرسٹ ہے ایڈمیشن وڈرال رجسٹر، ٹیچر اٹینڈنس رجسٹر، نان ٹیچنگ اسٹاف رجسٹر، کیش بک، پی ٹی سی رجسٹر، اسٹاک رجسٹر، وزٹر بکس۔ اس طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رجسٹر بکس ہوتے ہیں جو ڈیلی بیس پر ہیڈ ماسٹر آف اسکول وہ کیا کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے۔ اسی طرح 10 نمبر ہے کوالٹیز آف اے گڈ ہیڈ ماسٹر، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ آر دا کوالٹیز آف اے گڈ ہیڈ ماسٹر، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک گڈ ہیڈ ماسٹر کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے، لیڈرشپ سکلز اس میں ہونے چاہیے، کمیونیکیشن سکلز ہونے چاہیے، سپرویژن کی سکلز ہونی چاہیے، اس میں ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے، ایک ہمبل پرسنالٹی ہونی چاہیے، بہت سارے کوالٹیز آف اے گڈ ہیڈ ماسٹر ہے۔ اسی طرح ڈیفینیشن امپورٹنٹ کنسیپٹس ان ایجوکیشن، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایجوکیشن میں بہت سارے کنسیپٹس ہیں، لیکن کم از کم آپ کو ڈیفینیشن آف لرننگ کی ڈیفینیشن بائی ڈفرنٹ آتھر بائی ڈفرنٹ ایجوکیشنسٹ۔ اسی طرح ہاؤ یو ول ڈیفائن کریکولم آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے، کم از کم آپ کو ایجوکیشنسٹ کی 2-3 ایجوکیشنسٹ کی ڈیفینیشن اباؤٹ کریکولم یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح واٹ از کورس، واٹ از سیلیبس، واٹ از ڈفرینس بٹوین سیلیبس اینڈ کورس۔ نمبر 4 پر میں نے رکھا ہے میجرمنٹ، اسسمنٹ، ایویلویشن، what is the difference between measurement and assessment, what are the types of assessment and evaluation۔ اسی طرح what is goal کس کو کہا جاتا ہے، what is objective, what is aim, what is mission, what is the difference between goal and mission۔ تو یہ امپورٹنٹ کنسیپٹس ہے، کم از کم آپ کو ان کی بریفلی انٹروڈکشن، بریف ڈیفینیشن آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ تھیسس رائٹنگ کے بارے میں بھی آپ سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے بی ایڈ اینڈ ایم ایڈ کورسز میں پڑھا ہوگا
ایجوکیشنل ریسرچ، ریسرچ ان سیمینار ایٹسیٹرا. تو اسی وجہ سے آپ سے ڈفرینٹ کویشچن پوچھے جاتے ہیں ریسرچ کے بارے میں، جیسے ویریبل اینڈ اٹس ٹائپس. کم از کم آپ کو ہاؤ یو ول ڈیفائن ویریبل، کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے اینڈ اٹس ٹائپس، ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. سیمپلنگ کس کو کہتے ہیں اور سیمپلنگ کی ٹائپس کیا ہے، جیسے پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے، نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے. اسی طرح آپ سے کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ، اور ان میں ڈفرینس کیا ہے. اسی طرح مین کس کو کہا جاتا ہے، موڈ کس کو کہا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا فارمولہ کیا ہے. اسی طرح ویلیڈیٹی اور اس کے ٹائپس کیا ہے. اسی طرح ریلائبلٹی کس کو کہا جاتا ہے اور اس کے ٹائپس کیا ہے. اسی طرح ایجوکیشن ریسرچ کے اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں، لیکن کم از کم آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے. اسی طرح ریسرچ ڈیزائن، کویسچنئر، انٹرویو، اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ واٹ از ریسرچ ڈیزائن، کویسچنئر کیا ہے، ایک لسٹ آف کویشچنس ہوتے ہیں، انٹرویو ڈفرینٹ ٹائپس آف انٹرویوز ہوتے ہیں. تو بریفلی آپ کو نالج ہونی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے. اسی طرح بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو اکثر انٹرویو میں پوچھا بھی گیا ہے، بلوم ٹیکسانومی اولڈ اینڈ ریوائز. جو بلوم ٹیکسانومی جیسے نالج ہے، کمپریہنشن ہے، اس کی ایک ہائرارکی ہے، تو ہائرارکی آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس طرح اس کو ریوائز بھی کیا گیا، تو ریوائز بلوم ٹیکسانومی کی جو لسٹ ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور جو اولڈ بلوم ٹیکسانومی کی ایک لسٹ ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. اسی طرح لرننگ تھیوریز، کلاسیکل اینڈ آپرینٹ کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اکثر ہیڈ ماسٹر کے انٹرویو میں یہ کویشچن پوچھا گیا ہے کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کس کو کہا جاتا ہے، یہ تھیوری کس نے پیش کی تھی، یہ کس نے کیا تھا یہ ایکسپیریمنٹ. اس طرح آپرینٹ کنڈیشن یہ کس نے کیا تھا یہ ایکسپیریمنٹ، ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں، اس کی امپورٹنس کیا ہے. اسی طرح ایک جنرل کویشچن ہے، ایجوکیشن ان پاکستان، پرابلم، چیلنجز اینڈ اٹس سولوشن. ایک کرنٹ ریلیٹڈ کویشچن ہے، کرنٹ کویشچن ہے ایجوکیشن ریلیٹڈ ان پاکستان. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیا ہمارے ملک پاکستان میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس ریلیٹڈ کون سے پرابلمز ہے، چیلنجز کیا ہے، اور اس کے سولوشن آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان پرابلمس کو سولو کیا جا سکے. تو ایک آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پرابلمز ان ایجوکیشنس ان پاکستان. اسی طرح کرنٹ لٹریسی ریٹ ان پاکستان بہت امپورٹنٹ اسٹیٹسٹیکل فیکٹ آپ کو یاد ہونے چاہیے، فگر یاد ہونے چاہیے کہ کرنٹ جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے ملک کی پاکستان کی وہ کیا ہے. اسی طرح جس پروونس سے آپ کا تعلق ہے، جیسے فار ایگزامپل خیبر پختونخوا ہے، تو اس کی جو کرنٹ لٹریسی ریٹ ہے وہ کیا ہے. جس ڈسٹرکٹ سے آپ کا تعلق ہے اس ڈسٹرکٹ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، تو یہ فگر آپ کو یاد ہونے چاہیے. اسی طرح نیشنل ایجوکیشن پالیسیز، مین ریکمنڈیشن اینڈ امپلیمنٹیشن، کہ یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کب پیش ہوئی اور اس کے مین ریکمنڈیشن کیا تھے، آیا ان جو ریکمنڈیشن تھے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی یا نہیں ہوئی، اور کیا وجہ تھی کہ وہ ریکمنڈیشن جو سجیشنز تھی اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو سکی. تو ایک کمپیریٹیو انالیسز آف ڈفرینٹ ایجوکیشن پالیسیز آپ کریں. نیٹ پر آپ کو ان تمام پالیسیز کی ڈیٹیل مل جائے گی. آپ ایک لسٹ بنا لیں، جیسے 1947 میں جو پہلی ایجوکیشن کانفرنس تھا، اس کے بعد 1959 میں شریف کمیشن بنا، تو ایک لسٹ اب بنا لے، نیٹ پر اویلیبل ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. اسی طرح ایسٹا کوڈ اینڈ END رولز ہیڈ ماسٹر کے لیے بہت ضروری ہے. ایسٹا کوڈ اسٹیبلشمنٹ کوڈ ہوتا ہے جس میں تمام امپلائیز کے رائٹس، رولز، ریگولیشنز یہ ہوتا ہے. اسی طرح END رولز ہے، جیسے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے ایک ڈسپلنری رولز ہوتے ہیں، تو ان ڈسپلنری رولز کے مطابق اس کے بیہیویئر کو مینٹین کیا جاتا ہے. جیسے اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف پینلٹیز، انکوائریز، یہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے END رولز میں. اگر کسی کو یہ ایسٹا کوڈ END رولز چاہیے تو کائنڈلی مجھے ای میل کر لیں، میں آپ کو یہ پرووائڈ کر لوں گا. اسی طرح لاسٹ کویشچن ہے، ایک کرنٹ کویشچن ہے، کاسز آف فیلیور گورنمنٹ اسکول اسٹوڈنٹس ان بورڈ ایگزام ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن. ایک ڈیبیٹیبل کویشچن ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے بورڈ ایگزام میں کم مارکس آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن. آیا آپ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا ایگری نہیں کرتے، تو آپ سے آپ کی رائے پوچھی جا سکتی ہے. تو کائنڈلی آپ اس کی بھی ایک سروے کریں، ایک ریسرچ کریں، دیکھ کے اس کو تھوڑا ریڈ کریں. انٹرنیٹ پر آپ کو ڈفرینٹ اس کے فیکٹرز مل جائیں گے. تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ کویشچنس کی ایک لسٹ جو یقینی انٹرویو کی تیاری میں آپ کے لیے بہت مددگار رہے گا. اگر کسی کو یہ لسٹ چاہیے تو کائنڈلی مجھے ای میل کر لیں، میں آپ کو پرووائڈ کر لوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں تمام امپورٹنٹ کنسیپٹس کو بریفلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے. اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں